مسیح یسوع کی بابرکت فتح مند اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے داؤد کا فتح کا گیت۔ زبور 18 پہلی آیت سے پڑھیں گے جی۔ آئے خداوند، آئے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سیپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میری چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئے، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندا کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ جب تیری ڈانٹ سے آئے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تہہ دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا۔ آمین، ہاللویا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست ہے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشیدہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کجروح کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا،
لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سی پر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے؟ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سی پر بخشی اور تیرے دائیں ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشیدہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کا جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میرے متی ہو گئی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تن کو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے آئے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت و خداوند کا شکر ہو۔ عزیزوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے اور ہم سب کلام کے پڑھنے یا سننے والے محض نہ بنے، ہم کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزوں، آج چونکہ ہم نے زبور 18 کو پڑھا اور سیکھا، تو اب زبور 18 پر ہم غور کریں گے۔ خدا ہماری پناہ گاہ اور نجات دہندہ، مصیبت میں پکار اور خدا کا جواب۔ زبور 18 کی ابتدا ایک گہرے اعتراف سے ہوتی ہے۔ عزیزوں، اے خداوند میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں
جب داؤد چاروں طرف سے موت کے پھندوں اور مصیبتوں میں گرے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کی بجائے عزیزوں خدا کو پکارا۔ جب ہم اپنی زندگی کے سخت طوفانوں میں ہوتے ہیں تو ہماری پہلی پکار خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ عزیزوں، وہ ہماری آواز اپنے مقدس آسمان پر سے سنتے ہیں۔ اس زبور میں بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا اپنے بندے کی مدد کے لیے اترتا ہے تو زمین لرز اٹھتی ہے اور آسمان جھک جاتے ہیں۔ یہ استعارے ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت خدا کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین جی، ہاللیلویا۔ آگے ہم پڑھیں گے خدا کی راہ کامل ہے۔ آیت 30 میں لکھا ہے، خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ داؤد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے نہ صرف انہیں بچایا بلکہ ان کے قدموں کو ہرنی کے پاؤں کی طرح مضبوط بنایا تاکہ وہ اونچی جگہوں پر قائم رہ سکیں۔ آج کا جو خلاصہ ہے، خدا ہماری چٹان ہے۔ عزیزوں، دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن خداوند مضبوط چٹان ہے ہماری، جو کبھی نہیں بدلتا، جو کبھی نہیں ہلتی۔ دعا کی طاقت۔ جب داؤد نے پکارا تو آسمان حرکت میں آ گیا۔ ہلیلویا۔ آپ کی دعا بھی خدا کے تخت تک پہنچتی ہے۔ عزیزوں، شکر گزاری۔ نجات پانے کے بعد داؤد نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ گیت گا کر خدا کی حمد و ثنا کی۔ عزیزوں، زبور 18 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو یا حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، عزیزوں، نجات دینے والا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں صرف بچاتا ہی نہیں عزیزوں بلکہ ہمیں فتح بھی عطا کرتا ہے۔ آمین، آمین جی، ہاللیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور ہم شکر گزاری کی دعا کریں۔ آئے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری چٹان، ہمارا قلعہ اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جیسے تو نے داؤد کو اس کے دشمنوں اور موت کے خوف سے نجات دی، ویسے ہی آج ہم اپنی زندگی کے تمام مشکلات، پریشانیاں اور خوف تیرے قدموں میں لاتے ہیں۔ اے خداوند، جب ہم اندھیروں میں گرے ہوں تو ہمارے چراغ کو روشن کر، ہمارے قدموں کو ہرنی کے پاؤں کی طرح مضبوط بنا تاکہ ہم زندگی کی اونچی راہوں پر لڑکھڑائے نہیں، ہمیں اپنی سچائی کی ڈھال سے ڈھانپ لے اور اپنی قوت سے ہمیں وہ فتح عطا کر جو صرف تیری طرف سے آتی ہے۔ تیرا کلام تایا ہوا اور تیری راہ کامل ہے۔ ہم تیرے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہماری پکار سننے والا خدا ہے۔ ہماری زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے۔ آمین جی۔ یہ دعا مانگتے ہیں پیارے میٹھے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے عزیزوں آپ نے برکت پائی ہے تو یہ پیغام اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔